بے شک سعد کو قبر میں فشار کیا گیا ہے۔ پھر حضرت وہاں سے واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت، آپ نے سعد کے جنازے کا وہ احترام فرمایا جو کسی کے لیے نہیں فرمایا تھا، اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ بغیر چادر اور ننگے پاؤں چلنے کا سبب یہ تھا کہ میں نے فرشتوں کو ان کے جنازے کے ساتھ اسی طرح چلتے ہوئے دیکھا۔ کبھی ان کے جنازے کو دائیں اور کبھی بائیں سے اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ میرا ہاتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ جس جگہ سے وہ تابوت کو پکڑتے تھے میں بھی پکڑتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ ان پر فشار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بدخلق تھے، اس سبب سے ان پر فشار ہوا۔ دوسری حدیث میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سعد کے مرنے سے عرش کانپ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تخت جس پر سعد کو لٹایا گیا تھا وہ کانپ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کی نماز جنازہ کی نماز پڑھی تو فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کی نماز میں حاضر تھے، انہی میں جبرائیل امین بھی تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کس عمل سے وہ اس مرتبے کے مستحق ہوئے کہ فرشتوں تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے؟ حضور اکرم نے 70 تکبیریں کہی تھیں اس نماز جنازہ میں، اور فرمایا تھا کہ ہر تکبیر جب میں کہتا تھا تو 1,000 فرشتوں کی ایک صف نماز جنازہ میں شامل ہوتی تھی، اور پھر میں انہیں شامل کرنے کے لیے تکبیر کہتا تھا۔ یعنی 70 صفیں تھیں فرشتوں کی جو حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، جن کے لیے 70 تکبیریں کہیں میں نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں کھڑے بیٹھے سوار پیادہ چلتے پھرتے سورہ توحید پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت سعد کے دفن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندگان خدا، یہ وہ بندہ سعادت مند خدا کے نیک بندوں میں سے تھا جس نے خدا کی خوشنودی کو اپنے عزیزوں اور یہودی سرداروں کے غصے اور ناراضگی پر ترجیح دی، معروف کا حکم دیا اور نہی سے منع کیا، لوگوں پر غضب اور غصہ کیا، خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق تعالیٰ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ جب سعد واصل رحمت الہی ہوئے اور آپ کا دل بنی قریظہ کی مہم سے مطمئن ہوا، وہ سب قتل کر دیے گئے، تو فرمایا کہ اے سعد، بے شک تم کافروں کے گلے میں اس ہڈی کی مانند تھے کہ اگر زندہ رہتے تو گوسالہ اول کو مدینے میں جو بیضہ اسلام ہے خلافت کے ساتھ کبھی نصب ہونے نہ دیتے، یعنی دین کو بدلنے نہ دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تو یہودیوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ ابو لبابہ حضور اکرم کے ایک صحابی تھے جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے کہا کہ اپنے جانشینوں اور دوستوں کے پاس جاؤ۔ وہ جب وہاں پہنچے تو مرد دوڑ کر ان کے پاس آ گئے، عورتوں اور بچوں نے ان کو گھیر لیا اور سب رونے لگے اور ان کے لیے مغموم ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو لبابہ تمہارے نزدیک کیا مناسب ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قلعے سے باہر نکلیں؟ وہ بولے کہ ہاں، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل کیے جاؤ گے۔ پھر اپنی اس حرکت سے بہت پشیمان ہوئے کہ میں نے خدا اور رسول سے خیانت کی، اور ایک راز یہودیوں کے سامنے بیان کر دیا، اور قلعے سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ مسجد رسول میں چلے گئے اور اپنی گردن میں رسی باندھ کر ایک ستون سے باندھ دیا جس کو استوانہ توبہ یا استوانہ ابو لبابہ کہتے ہیں، اور کہا کہ یا خدا میری توبہ کو قبول فرما، اور عہد کیا کہ میں اس رسی کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا خدا میری توبہ قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتا۔ اب جب کہ وہ خود خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے ہیں تو خدا ان کے فیصلے کا زیادہ سزاوار ہے۔ ادھر ابو لبابہ دنوں کو روزے سے رہتے، رات کو ایک دانے کے برابر غذا سے افطار کر لیتے۔ ان کی بیٹی شام کو آتی اور قضائے حاجت کے لیے
ان کے گلے کی رسی کھول دیا کرتی اور کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہو جاتے تو رسی کو دوبارہ باندھ دیتی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو ایک رات بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے کہ خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ، خدا نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کو خوشخبری دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جناب ام سلمہ نے حجرے سے مسجد کی جانب سر نکال کر فرمایا کہ اے ابو لبابہ، تم کو بشارت ہو کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ ابو لبابہ نے کہا کہ الحمدللہ۔ یہ سن کر مسلمان ان کی رسی کھولنے کے لیے دوڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم کسی کو کھولنے نہ دوں گا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گردن کو کھولیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو لبابہ، خدا نے تمہاری توبہ اس طرح قبول فرمائی گویا تم اسی وقت اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ ابو لبابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنا تمام مال صدقہ نہ کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی کہ 2/3؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی آدھا مال تصدق کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو بولے اچھا 1/3؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ اس وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104 نازل ہوئی اور اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ اور دوسرے، جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے اچھے عمل کو برے عمل سے مخلوط کر دیا، ممکن ہے خدا ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے رسول، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کا صدقہ لیتا ہے؟ اور کیا نہیں جانتے کہ خدا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکام پر صبر کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں۔ صبر کرنا سنت رسول ہے، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول خدا کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج سے فرمایا، تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے انسانوں کو کیوں حکم بنایا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سعد بن معاذ کو حکم بنایا تھا؟ میں نے حکم مقرر کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ جب ثعلبہ بن حاطب، ایک صحابی نے دولت کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا تھا کہ آپ اس کی دولت مند بننے کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ ثعلبہ، وہ قلیل رزق جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیا تو آپ کا چہرہ قبر رسول خدا کی طرف پھر گیا اور آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ آپ کی اس بیٹی کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے جس نے آپ کے بعد جلدی سے رخت سفر باندھا اور دنیا کو خیر بات کہا، اور جو آپ کے نزدیک دفن ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا صبر جواب دے رہا ہے اور سیدتاً نساء العالمین کی وفات نے میری قوت کم کر دی ہے، لیکن آپ کی ذات کی وجہ سے مجھے تسلی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ لیتے تو آپ سو جاتے تھے۔ آپ کا مسواک، آپ کے وضو کا پانی آپ کے سرہانے رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ کے وضو کے پانی کو ڈھانپ کر رکھا جاتا تھا۔ آپ کچھ دیر سوتے، پھر آپ اٹھ جاتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر سو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوتے، مسواک کر کے وضو کرتے اور 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، اور جب صبح طلوع ہونے کے قریب کا وقت آتا تو آپ پھر کھڑے ہو جاتے اور 2 شفع اور 1 وتر کی نماز پڑھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تصدیق کرنے والوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے
کہ جن کو خندق کے دن بلائیں اور مصائب آئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہیں جس کا اللہ نے، اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کے آنے سے قبل ہی اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اہل عرب بہت بڑی فوج لے کر یہاں آئیں گے اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بہت تنگی اٹھانا پڑے گی، لیکن آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ جب لشکر امنڈ آئے تو اہل ایمان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا اور اس کے رسول نے ہمیں اس سے پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنازہ دیکھے تو وہ آیت نمبر 22 پڑھے، آسمان کے تمام فرشتے اس کی یہ آواز سن کر رو پڑتے ہیں۔ مومنین میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی نظر کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔